الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے اور بھائی محمد عمران صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی اور ان کی ساری جماعت اور ساری جلسہ حاضہ کی انتظامیہ کے محبت بھرے بلاوے پر یہاں تمام تشریف لائے اور اس وقت آپ مسلک بریلوی یا اہل حدیث یا دیوبندی بن کے نہیں آئے بلکہ مسلمان بن کے آئے اور آپ کی مہربانی اس تمغے کو اس مونوگرام کو ذرا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھنا اور اس کے ساتھ ہی قبر میں جانے کی کوشش کرنا. 3 باتوں کا خیال کرنا. ایک عقیدہ بڑا مضبوط لے کے جانا, اللہ کی توحید میں دراڑیں نہ ڈالنا. جس طرح شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہیں کرتا اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ کوئی شریک برداشت نہیں کرتا. ہر حال میں اللہ کی توحید میں ایک تنکا بھی برداشت نہیں کرنا. اور عقیدہ رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ہیں قیامت کی صبح تک رہیں گے آخر نبی. اور آپ کے بعد نہ اللہ نے کسی کے لانے کا وعدہ کیا نہ اپنے آپ کوئی آ سکتا ہے. جو آئے گا کائنات کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس پر لعنت کریں گے. دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو کامل بننے کے لیے ایک نظام، ایک ضابطہ، ایک قانون دیا ہے، اور وہ ضابطہ اور قانون ایک تیار کر کے ایک
ایسی ہستی کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے جس ہستی کو تخلیق وجہ کائنات اور ساری کائنات کا دولہا کہا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس ہستی اعظم کو اس قانون اور ضابطے کی پہچان کروانے سے پہلے حکم ہوا کہ آپ میری توحید کے پھلیرے اور میرے پیغام کو بعد میں سنانا۔ جو آپ نے ان کے سامنے کردار پیش کیا اس کے بارے میں ان سے پوچھو کہ میرے کردار میں، صفائی ستھرائی میں، میری بول چال میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے؟ تو جن لوگوں نے پتھر مارنے تھے، جن کے ہاتھ سے پتھر اٹھوانے تھے، انہوں نے ہی کہا کہ آنکھ جتنی بھی تیز دیکھ لے، آنکھ آنکھ ہی ہے، دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری ذات اور کردار میں آج تک ہمیں کوئی مٹی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آیا۔ پھر فرمایا اتنا مجھے سچا مانتے ہو، پھر مان لو کہ میں ایک اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں کہ پالنے والا۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا الحمدللہ یہ میرا پتہ نہیں تیسرا پروگرام ہے، بھی ایک اور جگہ میں نے اور جانا ہے، اور میری کچھ دن سے میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے کیونکہ مجھے آرام ہی نہیں ملتا بھائی۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے اضلاع سے حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری اپنی طبیعت ایک عجیب سی ہے، اور مجھے یقین جانے میرے سارے حضرات احباب میری فیلڈ کے لوگ ہیں، یہ مجھے کہتے تو روتا بڑا ہے، تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بیٹھ کے ہنستے ہو، جب تمہیں اپنے بچوں کی حالت دیکھ کے ہنسنا نہیں آتا، مجھے نبی کی امت کی حالت دیکھ کے ہنسنا آئے گا؟ مجھے بتاؤ۔ آج ہمارے ہاں وہ نقشبندی سلسلے میں مراقبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا آج رونا ہی بند نہیں ہوا، کچھ حالات سامنے سے آ گئے، اور ان 2-3 سالوں میں اللہ نے اتنا مجھے رونے کی توفیق دی، تقریباً میری آنکھ اب یہ عنقریب ہی ہے، بالکل بہت نہ کہیں ہو جائے، تو بہت عجیب سی کیفیت۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے نہ مال کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ اللہ نے مجھے رلایا نہیں، اللہ نے میری محبت اپنے نبی کی۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے سے وعدہ کیا، جو آنکھ خشیت الہی میں بہہ پڑی، اللہ اس آنکھ کے قیامت کے دن اس آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بس عجیب سی ہماری کیفیت ہے میرے بھائی، مجھے آ کے پوچھنا پڑتا ہے مجمع کیسا ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مخلوط ہے، مجمع کو دیکھ کے سیرت بیان کرنی پڑتی ہے۔ بتاؤ حضور کی سیرت کسی مسلک کسی فرقے کی محتاج تھی؟ تیرے میرے گریبان نہیں پکڑے گا ابو بکر؟ لڑ دو جتنا لڑنا، موجے کرو۔ حضور کی سیرت کوئی کپڑوں کے رنگ اور کوئی جھنڈوں کے رنگ کی محتاج ہے؟ گردنیں تو انہوں نے کٹائیں جو پیمند والے لباس پہن کے بدر کے میدان میں آئے تھے، جان کی بازی تو انہوں نے دی جو 4 دن کے فاقے میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہم مسجد میں اندر آ کے لوگوں کے تماشے دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو غیر آباد کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اب جو بھی ہو، اللہ تمہیں تمہارے عقیدوں میں تمہارے مسلک میں مبارک کرے، لیکن اپنے مسلک اپنی زندگی کو موت کے وقت جاتے ہوئے حضور کی زندگی کے آئینے میں دیکھ کے چلے جانا۔ اگر تو ملتی جلتی ہوئی تو ہنس کے مرنا، ورنہ کوشش نہ کرنا جب تک اللہ اس کا رسول ہمارے سے راضی نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں علماء کرام کو سمجھ آتی ہوگی، میری ایک سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آپ کے گاؤں میں سارے دیوبندی نہیں ہیں، سارے بریلوی نہیں ہیں، سارے اہل حدیث نہیں ہیں، جب بیٹی کی شادی کرتے ہو تو کارڈ پہ لکھواتے ہو کہ بریلوی آئے، دیوبندی کوئی نہ آئے، اہل حدیث آئے کوئی نہ آئے؟ جب تو نے جس کو کافر کہتے ہو اسے گھر کی دہلیز پار کروا دی، تو بندے خدا کے ہیں، اس کے گھر میں جو آئے جائے، تجھے کیا تکلیف؟ جب تیری حلال کمائی جن پر تو کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے چوری صاحب کوئی کمی رہے گی دسیا جائے، سارا لے کے دوا، روٹی لے کے دوا، کس کو پوچھ رہا ہے؟ یہ مسجد میں اعلان کرے گا یہ کافر ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا جی، حاجی صاحب چور لے کے آئیے، حاجی صاحب کھول کے کھاؤ، روٹی پیچھے پڑی ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ کافر ہے، گھر کے اندر تو بیٹھ کے روٹی کھلا رہا ہے، اس کا تجھے نودرا کیوں لیا اس سے؟ انہوں نے کہا چوری صاحب اندر آئے، تیدے سر سے ہاتھ پھیر گئے، کافر کے سر سے ہاتھ بیٹی کے سر پہ پھروا رہا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔
मार्केट के अंदर कमेटी डालते हो, लिखते हो कि बरेलवी बरेलवी डालें, देवबंदी देवबंदी डालें, अहले हदीस डालें। तुम्हें ये नफरत अल्लाह के घर में मरना नहीं है? डेरे में बैठ के ताश इकट्ठे खेलते हो, हुक्का सारे इकट्ठे पीते हो, मशूरे सारे करते हो, रात को अंधेरे में खड़ा हो, मोटरसाइकिल से गुजर रही हो, तू पहचान के कहेगा बरेलवी है तो मैंने मोटरसाइकिल से बैठाई, देवबंदी तेरे मोटरसाइकिल से कोई नहीं बैठा, और देखा भाई तेरा खुदा भला करे। किसको कह रहा है? काफिर को कह रहा है। बेशक जात याद के लिए भाई बन गए, अल्लाह के लिए एक दूसरे को काफिर बना दिया। दिन रात फिरता हूँ, सुबह शाम। रात भी मैं 2 बजे पहुंचा, सुबह मैं नमाज के बाद साहिवाल से आगे प्रोग्राम करके फिर जुमा, अब यहाँ फिर मैंने कहीं और जाना है। सुबह पता नहीं अल्लाह कहाँ 3-4 जगह लेके जाएंगे। हमारे चेहरे में, आप तो बड़े बाबरकत मोतबर लोग हो, मेरा चेहरा ऐसा है कि लोग मुझे देख के हंसे। मैं अपने घर की कहानी आपको सुनाने बैठ जाऊं, आप वो हंस के उठेंगे। ए भाई अल्लाह के वास्ते यार, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, मुझे डर किसी का, मैं तो डर अल्लाह का, अदब सबका, डर रब का। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई अकल पकड़ो। दुनिया के अंदर हमारी असास, हमारी बुनियाद, हमारा अकीदा खत्म नबूवत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क पाकिस्तान हो, इस्लामी रियासत हो, अफवाज पाकिस्तान हो, मुसलमानों का बनाया हुआ कानून इस्लाम का हो, और फिर इस मुमलिकत पाकिस्तान में मेरे नबी की तौहीन हो जाए। 40 लाख कादियानी है, 40 लाख कादियानी। बदर का मैदान है, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान के अंदर अल्लाह अकबर, मक्के के कैदियों को, सरदाराने को मक्का को देख के कह रहे हैं, कमली वाले अगर मेरी राय लेनी है तो मेरा दुश्मन मेरे हवाले कर दो। अगर आपने फिदिये का ऐलान कर दिया, मशूरे में फैसला तय पा गया, पैगंबर फिर आपकी मर्जी। सरदाराने मक्का बाहर बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम से मशवरा लिया जा रहा है, बताओ इनके साथ क्या किया जाए। बामी तौर पे बात ये तय पाई गई, जिनको लिखाई आती है, जो पढ़ना जानते हैं, हमारे वालों को पढ़ाई लिखाई सिखा दे, उन वो आज़ाद है। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, 1000 दिरहम से देकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दे, उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, उमर बता तेरी क्या राय है? कहने लगे कमली वाले अगर राय पूछते हो तो मेरी ये है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन रिश्तेदार उसके हवाले कर दो, अली उस्मान का रिश्तेदार मेरे हवाले कर दो, मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले कर दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, कमली वाला मौजूद हो, अल्लाह उसका रसूल का दुश्मन मौजूद हो। अल्लाह अकबर। आप फैसला मांगते हो, उमर की तलवार फैसला करेगी। कमली वाले गुस्ताखे रसूल का सर कलम करके मैं तेरे कदमों में फेंक दूंगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद। फैसला मेरे अजीजों खुद ही करके बैठ गए हो। क़यामत के दिन अल्लाह में उनके साथ खड़ा करेगा। यमामा की लड़ाई है, अल्लाह अकबर। साहबी के हाथ में तीर कोई नहीं, तलवार कोई नहीं, साहबी के हाथ के अंदर नेज़ा कोई नहीं, मैदान के अंदर तुरा कुफार के नरगे के अंदर आ गया। मेरे अजीजों तीर तलवार हाथ से गिर गया। एक काफिर ने साहबी की टांग पे वार किया, पिल्ली समेत पाँव कट गया। साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा ये गुस्ताखे रसूल है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद किसी और नबी को मानता है। कटा हुआ पांव पिंडली समेत उठाया, साहबी रसूल ने काफिर के मुंह पर दे के मारा, उसे मार दिया। कहने लगो लोगो अल्लाह अकबर, एक वक्त आएगा असेंबलियों के अंदर ऐलान होगा, जनाब स्पीकर को ऐलान करेगा, एक मर्दे कलंदर ललकारेगा कि खबरदार खबरदार कमली वाले को और असहाबे मोहम्मद के खिलाफ यहाँ आवाज न उठाना। अगर मेरे पास बंदूक कोई नहीं तो मेरे पैर के अंदर जूता जरूर मौजूद है। माशाअल्लाह मुर्शिद खूब खूब। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कामिल तुम्हारा ईमान हो नहीं सकता जिंद जान से, औलाद से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, सारे जहान से, सारे जहान की दौलत से। जब तुम्हारा ज्यादा प्यार की पिंगे मेरे साथ ही पड़ जाएंगी। अल्लाह की किबरियाई की कसम, परवरदिगार आलम आसमानों से तुम्हें मुसलमान होने का मेडल नहीं अता फरमाएगा।
پوری دنیا کے اندر کفار نے مسلمانوں پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج میرے عزیزو کسی قوم پر چڑھائی کر دی جائے وہ قوم دوبارہ نہیں اٹھتی، یہود و نصارہ پر چڑھائی کی جائے دوبارہ نہیں اٹھتے، لیکن مسلمان قوم ہے جتنی مرتبہ اس پہ چڑھائی کی گئی، جتنا اسے دبایا گیا، پروردگار عالم نے دوبارہ قوم بنا کے اس کو ابھار دیا، اس کو کھڑا کر دیا۔ اپنی تاریخ دیکھو، اللہ اکبر، اپنی تاریخ دیکھو، بر صغیر کے اندر شاملی کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، غرناطہ کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، اللہ اکبر، دیول کے ساحل پر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، بغداد کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ یقین جانو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، مسلمانوں کے خون سے دریاؤں کا پانی رنگین کر دیا، لیکن اللہ اکبر، جتنا اسلام کو دبایا اسلام اتنا ہی ابھر کر اسلام پوری دنیا کے سامنے نکھر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کہو گے مولانا 25 سال پہلے کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا آج کی بات کرو، نہیں یقین آتا، موبائل آن کرو، ٹی وی کے بٹن آن کرو، تمہیں افغانستان کی صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے اقتدار ان کے ہاتھوں میں دے دیا، جو یوں نہیں کہتے کل اتنی بارش ہوگی، اتنی ملی میٹر ریکارڈ کی جائے گی، کل یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کل یہاں پر باری ہوگی۔ اللہ اکبر، اب اسلامی ریاست بن گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ پتہ ہے محکمہ موسمیات کی خبریں دینے والے نے کیا کہا، السلام علیکم، اب آؤ آپ کو موسم کا حال بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کل کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ ہی کو معلوم ہے کل کیا ہوگا۔ مرشد خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، بہت خوب، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ 20 سال تک میرے عزیزو ایٹمی طاقت نے، 20 سال تک کلاشنکوف والوں نے اسلحے کی مادی طاقت کی بنا پر ان لکڑی والوں کا، ان چھڑی والوں کا مقابلہ کیا۔ میرے عزیزو، جب انہیں زندان میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے بالوں کو نوچا جا رہا تھا، ان کی انگلیوں کے جوڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت تمہیں انسانی حقوق یاد نہ آئے؟ جب بھائیوں کے سامنے بہنوں کے پستان کاٹے گئے، جب حاملہ عورتوں کو ان کے شوہر کے سامنے ان کے پیٹ چاک کر کر ان میں سے میرا عزیزو نومولود بچہ نکالا گیا، اللہ اکبر، اس کے سر قلم کر کے اس فوج نے اپنے جوتے کے ٹھڈوں سے فٹ بال بنایا۔ تجھے آج نماز میں مچھر کاٹ جائے تو سنت نفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ پتھر کے لوگ بنے تھے؟ کیا ان کے اندر لوہا بھر دیا گیا تھا جن کے سر قلم کر کر ان کی سانس وانی نالی میں تیل بھر دیا گیا، پھر ان کی نالی کو باندھ کر آگ لگا دی گئی، بارود کی طرح پھٹ گئے؟ لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آسان ہے، حسین کی طرح کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنانا بڑا مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، تیرا حسین میرا حسین، ماشاءاللہ۔ کس ماں کے بچے کی زندگی سے، اللہ اکبر، کس کے کردار سے آج مسلمان کھلواڑ کر رہا ہے؟ سفر کا مہینہ ختم ہوا، تیرے رقصوں سے ڈک اتر گئے، سفر کا مہینہ ختم ہوا، تیرے جھنڈوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے، تیرے کڑے کہاں چلے گئے، تیرے کپڑوں کے رنگ کہاں چلے گئے؟ کیا 10 دن میں تجھے حسین آیا، 11 مہینے 20 دن حسین کو بھول گیا؟ کس بیٹے کی توہین کر رہا ہے، کس کی ماں کی توہین کر رہا ہے، کس ماں کی گود کی توہین کر رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا، اے خدیجہ
میری اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے یہ نام میں نے تو نہیں سنا، آپ کو یہ نام کس نے بتایا؟ حضور نے اشارہ فرمایا جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ آسمان سے میری بیٹی کے نام کا انتخاب کر کے لایا اور کہہ رہا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو، کیونکہ پروردگار عالم نے فاطمہ پر اور اس کے آنے والی اولاد پر ابھی سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر گود کے اندر آنے والا بھی ایسا گبرو جوان تھا، پھر گود کے اندر آنے والا بھی ایسا فرما بردار تھا۔ آج میرے عزیزوں ان جوانوں کے لیے بات کر کے جاؤں گا جو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے، کپڑا روٹی تو سارے دیتے ہیں، دودھ کھیر تو سارے دیتے ہیں، منجی بستر تو سارے دیتے ہیں، تم نے کون سا انوکھا کام ہمارے لیے کر دیا؟ اور چلو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، تم بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سی ویلی کھڑی کر دی اپنے ماں باپ کے لیے؟ کون سی بھینس لا کے کھڑی کر دی جو تیری بیوی دودھ گرم کر کے پیالہ لے کے کھڑی ہوتی ہے؟ وہ تو رات کو تجھے سونے نہیں دیتی، تیری بوٹیاں نوچ کے کہتی ہے کب الگ گھر بنائے گا؟ خبردار، تو نے بیوی کے پیار میں کہہ دیا تیری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دوں گا، اللہ کہتا چھوڑ کے دکھا، میں مرتے وقت تیری زبان سے کلمہ چھین لوں گا۔ اپنے میکے کے اندر نلکا چلانے والی، اپنے میکے کے اندر ایک ایک چرپائی پر تین تین بہنیں سونے والی، آج تجھے سیپریٹ مکان یاد آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، جب تیرا بھائی تیری بھابی لے کے آیا تھا، اللہ اکبر، اس وقت تو نے اسے کیوں علیحدہ مکان نہیں بنا کے دیا تھا؟ تجھے اپنوں کو ملانے آتے ہیں، دوسروں کو چھڑانے کہاں سے آ گئے؟ اپنوں کے لیے مسلح پہ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے الہی میری سانسیں انہیں دے دے، اور دوسروں کے لیے کہتی ہے الہی انہیں میرے آنکھوں سے دور کر دے۔ میری بچی تجھے مرنا یاد کوئی نہیں، ہاں تجھے مرتے ہوئے لٹھے کا کفن تو مل جائے گا، تجھے کافور کی دھونی تو مل جائے گی، تجھے ہر کے گلاب کے چھنٹے تو مل جائیں گے، تجھے گلاب کے پھولوں کی قبر کے اوپر چادر تو مل جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم کالی کملی والے کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے محروم کر دی جائے گی، انہیں حوض کوثر نہیں ملے گا۔ جو رشتہ داریاں چھڑا کے آیا انہیں حوض کوثر کملی والا خود پلائے گا، جو روتو ہوں کو ہنسا کے آیا ہے۔ بہت خوب مرشد، بہت خوب۔ کیا نام ہے آپ کے علاقے کا؟ چکسرلا۔ چکسر علاقے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا باہر اسمبلیوں کی لڑائی کافی نہ تھی؟ مسجدوں کے جھگڑے کافی نہ تھے؟ اور لوگوں کمیٹیوں کی لڑائی کافی، بازار دکانوں محلوں کی لڑائی کافی نہ تھی؟ جو تم نے اپنی زندگی کے اندر آگ کے انگاروں کو چنگاری دے دی، یقین جانو یہ کیسی زندگی ہے؟ صبح سے لے کر رات تک ریڈی کے آگے کھڑے ہو کے دھکے کھا رہا ہے، اور رات کو تجھے وہ دھکے کھانا 4 گھنٹے سکون کی نیند نہیں سونے دے رہا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے اگلی بات کہہ دوں، اللہ اکبر، رشتہ دیکھنے کے لیے امی جان گئی، رشتہ دیکھنے کے لیے ابو جان بہنیں گئی، چپکے چپکے بہنوں سے پوچھ رہے، امی جان سے پوچھ رہے، رشتہ داروں سے پوچھ رہے رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے؟ کبھی تو نے اپنی امی سے پوچھا اماں جس کو میری زندگی کے پیار کے لیے لے کے آئی اس کے ماتھے پہ تجھے نماز کا سجدہ بھی نظر آیا کہ نہیں؟ آج میری امی جان تو کہہ رہی ہے اللہ اکبر، بغیر لکنت کے اٹکے باتیں کرتی ہے، انگلش فر فر بولتی ہے، اور میری امی جان جس کا چہرہ دیکھ کے آئی اور تو نے کہا بہو رانی ذرا چہرہ تو مجھے دکھا، اماں جان بتاؤ تیرے سامنے دوپٹہ اٹھے چہرہ دکھاتے، اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتے کتنی مرتبہ شرمائی ہے؟ اگر اماں کے بیٹے اس کے ہونٹوں پہ مجھے سرخی، گالوں پہ لالی نظر آئی، میرے بچے مجھے اس کے گھر پہ دوپٹہ نظر نہ آیا تو میرے بھائی دوسرا گھر تلاش کر لے، جو شادی سے پہلے دوپٹہ نہیں لیتی وہ تیرے بچوں کی ماں بننے کے بعد گود میں لٹا کے اللہ کا قرآن تیرے بچوں کو کیسے سنائے گی؟
جس نے غیرت کے جنازے شادی کے پہلے دن رخصتی کے وقت نکال دیے وہ تیرے گھر کی عزت لٹائے گی، محلے میں تیرے گھر کی عزت نہیں بچائے گی۔ میرے دوستو چکسرلا والو، اور تم تو اللہ اکبر جگیردار ہو، زمیندارہ کرتے ہو، اللہ نے پیسہ جیسا تھوڑا بہت دیا کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ کی قسم اس وقت تم اللہ کو بڑے سونے لگے ہو، تم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے، کہہ دو پھر الحمدللہ۔ تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے پر ہمیں پتہ ہی نہ لگا ہمارے ہونٹوں کا کتنی مرتبہ فرشتے بوسہ لے کے چلے گئے ہیں۔ آج تمہیں ہاتھ جوڑنا پڑے جوڑ دو، آج تمہیں پیر پڑنا پڑے پڑھو، آج تمہیں اپنی سفید ٹوپی سفید رومال اپنی بیوی اپنے بچیوں کے آگے رکھنا پڑے رکھ دو، اور کوئی خدا کے واسطے دوپٹہ اترے گا، تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر محلے میں چلتا دیکھ کر کسی نے کہہ دیا فلاں کی دھی جا رہی ہے، میں ایسے غیرت والے خاندان کا ہوں، میں منہ دکھانے کے محلے میں قابل ہی نہیں رہوں گا۔ آج کندھے سے کندھا ملانے کے لیے سارے آ گئے۔ مولانا میں آپ حضرات سے پوچھ کے جاؤں، مجھے عوام الناس سے تو جواب نہیں ملتا، مجھے آپ ایک جواب دیجئے، قبرستان میں کسی آپ نے عورت کو دفن ہوتے دیکھا ہے؟ دیکھا بھائی؟ اماں دادی نانی مری گئے تھے قبرستان؟ آخری مرحلے میں کیا کیا تھا؟ جب قبر میں اتارنے لگے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ غیر محرم پیچھے ہو جو جی، اور پرا پرا ہٹ جو جی۔ کیا کرنے لگے؟ چادریں لے آؤ، عزت داروں نے سر کے صافے اور کندھے سے رومال اتار کے دے دیے، پردہ کر لو جی پردہ۔ کس کو پردہ کرا رہے ہو؟ جس نے 70 سال اپنا سینہ نہ چھپایا، 70 سال اپنا چہرہ نہ چھپایا، سبزی والے کے سامنے ننگے بدن سنگے سینے کھڑی ہوتی رہی، گوشت والے کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑی ہوتی رہی، جوتیاں لینے جا رہی ہے، کپڑے لینے جا رہی ہے، سبزیاں لینے جا رہی ہے، کھیتوں کے اندر کپاس چننے کے لیے جا رہی ہے۔ اس وقت دوپٹہ یاد نہ آیا، اس وقت غیرت یاد نہ آئی، جب جو دو آدمیوں کے درمیان رکشے میں بیٹھ کے جا رہی ہے، اس وقت پردہ کہاں چلا گیا تھا؟ اور میرے عزیزو، جب بھائی کی شادی میں دھمالے ڈال رہی تھی، مہندی کی رات میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی تھی، اللہ اکبر، اپنے بہنوئی کا جوتا چھپا رہی تھی، غیر محرم کو دودھ پلا رہی تھی، اس وقت تجھے فاطمہ یاد نہ آئی، اس وقت تجھے زینب رقیہ ام کلثوم یاد نہ آئی، اس وقت تجھے عائشہ صدیقہ یاد نہ آئی، اس وقت تجھے خدیجہ حفصہ ام سلمہ جویریہ ماریا حضرت سیدہ سودا سیدہ زینب تجھے یاد نہ آئی۔ آج قبر میں اتار رہے ہو، پردہ کر لو جی پردہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم پردہ بھی کہتا ہے تیرے پر خدا کی لعنت ہو، اس وقت تیرے پہ رحمت نہیں برس رہی، بلکہ ساری انسانوں کو محلے والوں کو اپنا چہرہ دکھا کے جا رہی ہے، اور بغیر توبہ کے مر رہی ہے، خدا کی لعنت قبر میں ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ تم مذاق سمجھتے ہو؟ اور قصوروار آپ لوگ ہو۔ خاندان میں شادی آئی، رشتہ داروں میں شادی آئی، گھر والی نے کہہ دیا کپڑے لے کے آنے، کہہ رہا اچھا کھیتوں سے ہو جاؤں پھر میں شام کو چلیں گے، موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جا رہا ہے، تیرے پیچھے میرے جیسے گاڑی کے ہارن مار کے کہہ رہے ہیں بہن ذرا چادر سمیٹ لے پہیے میں، اللہ اکبر، تیری چادر پھنس جائے گی، تیری غیرت کے جنازے نکل جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جسے غیر محرم میں کھڑے ہو کر اپنی چادر کو سنبھالنا نہ آیا، وہ تیری نسل کو سنبھال کر تجھے تیری نسل کے ساتھ جنت میں کیسے جائے گی؟ میل سی لے کے جا رہے ہو، دنیا پر جہانیاں لے کے جا رہے ہو، سب سے بڑی دکان پہ لے کے جا رہے ہو، حیا کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ یہاں میں عزیزوں کسی کی بات نہیں کرتا، اگر میں 4 مہینے والوں کو، عبدالحنان کو، بھائی عمران کو کہوں گا، لوگ کہیں گے مولوی بےزتی کر کے چلا گیا، شریعت کے اندر کہاں جائز ہے؟ میں مخلوط مجمع میں مخلوط بات کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، تم اس دکان پہ چڑھے ہو جو بیبی گارمنٹس ہے، اس دکان پہ چڑھے ہو جو گارمنٹس
کی دکان ہے، اور مسلمان ہو تمہیں فاطمہ کا کردار لباس پتا کوئی نہیں، تم نے کتنے جمعے فاطمہ کی سیرت سنی، تم نے کتنے محرم سیدہ زینب حضرت حسین کی بہن کا تم نے پردہ سنا، تم اس دکان پر 4 سال کی بچی کو لے کے گئے اور 2000 روپے کی نیکر اور 2000 روپے کی ہاف اسٹین کی شرٹ دلوا کے لائے، جس کا دوپٹہ کوئی نہیں، جس کے پجامے کے نیفے کوئی نہیں، رانوں والی نیکر تم نے پہنا دی، میرے عزیزو ہاف سکرٹ پہنا دی، جو 4 سال کی بچی کو تم نے ننگا کر دیا، رب کعبہ کی قسم 20 سال کی عمر میں تیری غیرت کو ننگا کرے گی۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد ہے؟ کیا بات، چھوٹی چھوٹی بچیاں 2 چٹیاں کر کے اتنی سی چنری لے کے پھرا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، تیری میری ماں اپنے سسر کے سامنے کبھی یوں کر کے سینہ تان کے نہیں کھڑی ہوا کرتی تھی، کمرے میں گھٹ گھٹ کے پنکھا بھی ہاتھ والا نہیں ہوا کرتا تھا، کہتے بوبو بار کیوں نہیں آتی، کہ ابا بار بیٹھا ہے، اللہ اکبر، میرے چہرے پہ نہیں میرے جسم پہ نظر پڑ گئی، میرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مسلمانوں کبھی اپنے گھر اچانک آؤ، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کا حال، ان کا لباس دیکھو، جب بہن نیم برہنہ لباس پہن کر جس کے اندر اس کی بنیان اور اس کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ بھائی کو آ کے کہہ رہی ہے کیسی لگ رہی ہے، اور بھائی کہتا ہے اللہ اکبر اچھی لگ رہی ہے، اس بھائی سے پردے میں پوچھ، کہتا ہے ایسا کپڑا پہنا کہ میری بہن نے میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ، مفتی صاحب اس گود میں کھیلنے والا ختم نبوت کا چوکی دار بنے گا؟ ایک سال کا بچہ، 1 سال کی بچی صبح اٹھ کے ماں سے فیڈر نہیں مانگتی، موبائل مانگ رہی ہے۔ جو 1 سال کی عمر میں تمہیں موبائل چلا کر دکھائے، وہ 20 سال کی عمر میں تہجد میں تمہیں قرآن کیسے پڑھ کے دکھائے گی؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں، کھوکھلے سے ڈھونگی ہیں، ڈھونگی کھوکھلی محبت ہے، چودھری بن کے مسیطے بیٹھے، کٹ دے مولوی، ہاں جی اللہ کڈو مولوی نو باہر کڈو۔ ایک کسی سے غلطی ہو گئی، بجائے چھپانے کے پنچایت میں گنجا کر دو جی، مکالا کرو جی، جلدی مووی بنا کے نیٹ تے چاڑ دے۔ کتنے دن چڑھے گی؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے چڑھے گی۔ چل تیرے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں عزت کے ساتھ جیے گا، اور تو بھی تو گناہ کر کے سوچ، کسی کی عزت کسی کے کپڑے اتار کے سوچ، جب میدان محشر میں تیرے کپڑے اتریں گے، فرشتے تیری مووی چڑھائیں گے، خدا کی قسم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ صبح اٹھ رہے پٹرول مہنگا ہو گیا جی، پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا جی، کون کہہ رہا ہے؟ جتی کاٹنے والا موچی کہہ رہا ہے پٹرول مہنگا ہو گیا جی۔ بتا، بندہ پوچھے تو نے دھاگا پٹرول میں ڈبو کے جتی کاٹنی ہے کہ بزرگو پٹرول بڑا، آٹا بڑا مہنگا، کس نے چھوڑا آٹا؟ پہلے جو 2 کھاتے تھے اب 4 کھاتے ہو، مہنگا ہو گیا، تجھے کیا؟ اللہ کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے، جتنا بھی مہنگا ہو جائے اس نے بھوکا سلانے کا، بھوکا اٹھا کر دوبارہ لٹانے کا اس نے وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا ہے جب کھلاؤں گا تو کھلا کے سلاؤں گا، جب اٹھاؤں گا تو اٹھا کے کھلاؤں گا۔ تیری کیا ذمہ داری ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور میرا بندہ تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر، لا نسألک رزقا، 1 ہو یا 10 ہو روٹی دینے کا وعدہ نحن نرزقک میں نے کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میرا کام ہے اس میں مداخلت کرتا ہے، جو تیرا کام ہے اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتا۔ بچے سے پوچھا روٹی کھاتی، کبھی بچے سے پوچھا نماز پڑھی؟ مسلمانوں کو جتنا دبایا، مسلمانوں کو جتنا دبایا، اللہ کے فضل سے دوبارہ یہ قوم بن کے دوبارہ ابھر گئی۔ اس کی وجہ مسلمانوں کے پاس ایک نظریہ، ایک فکر ہے،
پوری دنیا کا کفر بر صغیر کے اندر جب شکست کھا کر میرے عزیزو ہندوستان کو چھوڑ کے گیا، پوری دنیا کا یہود و نصارہ 200 سال تک مسلمانوں پہ ہندوستان میں حکومت کرتا رہا، جب اللہ اکبر منہ کی کھا کر حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب زخمی ہو کر گولی سینے میں لگی، جب زخمی ہو کر لیٹے ہوئے تھے، سانسیں نکل رہی تھی، حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہا حضرت حافظ جی کیا بات ہے، آج زبان خاموش کیوں ہے، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو کملی والے سے اتنی محبت تھی، رات کو سوتے ہوئے بھی درود شریف پڑھتے ہونٹ ہلا کرتے تھے، اب آپ کا آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، لوگ تو چاہت کرتے ہیں درود شریف پڑھا جائے، آپ درود شریف کیوں پڑھنا چھوڑ گئے؟ فرمایا او لوگو، گندک کی گولی بنی انگریز کی میرے سینے میں آ کے پیوست ہو گئی، گندی گولی ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، کالی کملی والے پہ میں درود پڑھوں کہیں حضور کے درود کی توہین نہ ہو جائے۔ یہ بے ادب ہے اور تم اور میں ادب والے۔ مولا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، پوچھو کون ہے؟ تم دیوبندی کہہ کے اسے کافر نہ کہہ دینا، خدائے پاک کی قسم میں یوں نہیں کہنے آیا کہ سارے میرے مسلک والے یا سارے اہل حدیث یا سارے دیوبندی بنو، لیکن صرف اتنا آپ آگے یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، میں جوڑ کے کیا کہنے لگا، منہ میں دانت نہیں رہے، کالے بال سفید ہو گئے، اللہ کے واسطے تم کچھ بنو نہ بنو لیکن مسلمان ضرور بن جاؤ۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سامنے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، انگریز کی بندوق سے گولی نکلی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں آ کے لگی، جنہیں دنیا کافر کہتی ہے، دھڑام کر کے زمین پہ گرے، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، اٹھ کے آئے، فرمایا قاسم کیا ہو گیا؟ کہ انگریز کی گولی دماغ میں آ کے لگ گئی، جس کی وجہ سے میری نگاہ پہ اثر پڑ گیا، میری نگاہ میں دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کوئی ایمبولینس نہ بلائی، کوئی 112 نہ بلائی، کوئی عیدی شپا والوں کو نہ بلایا، میرے عزیزوں فرسٹ ایڈ والوں کو نہ بلایا، بلکہ فرمایا اچھا میں آ گیا، آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کا سر اپنی گود میں لے لیا، ایک مرتبہ درود پاک پورا پڑھا، پھر دوسری مرتبہ درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے منہ سے اپنی انگلیوں پر پورا تھوک نکال کر مولانا قاسم نانوتوی کی گولی والی جگہ پہ ماتھے میں ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا قاسم اب آنکھیں کھول، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے اللہ اکبر، درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اللہ اکبر، بینائی تو دور کی بات ہے، درود کی برکت سے ماتھے سے زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا، چوریاں ہم نے کھائیں، دانت انہوں نے تڑوائے، یہ پھر کافر بن گئے۔ ہمیں ایک لولی پاپ دے دی گئی، روٹی کپڑا مکان، 75 سال سے تم نے کس حاکم کو، تم نے کس وزیر اعظم کو سبحان اللہ کے تمغے دیے، سب کو تو تم نے گالیاں دے دے کے رخصت کیا، یہ بھی 3 سال گزار گیا، 2 اور گالیاں سن کے چلا جائے گا۔ اگلی قیادت آئے گی، کردار وہی ہوگا، چہرہ بدلا ہوا ہوگا، اب آنے والا جو بھی آئے گا انشاءاللہ 2 دھاری تلوار لے کے آئے گا، اوپر سے بھی کاٹے گا، نیچے سے بھی کاٹے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بستر پہ بیٹھے چوری مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھے میرے عزیزوں مکھن مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھ کے صحت تندرستی اولاد مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھ کے ڈھور مال مویشی مربے مانگنے والوں، اگر بستر پہ سب کچھ بیٹھ کے ملنے لگ گیا تو زیادہ حقدار وہ تھا جو پورے کنبے کو کربلا کے میدان میں لے کے ذبح ہو گیا ہے۔ پورا کنبہ موتا کی لڑائی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کہہ دیا، اللہ اکبر، جعفر تیار کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، اگر جعفر کے ہاتھ سے جھنڈا میرے عزیزوں گر جائے عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ ایک یہودی پاس کھڑا ہوا تھا، دیکھ کے کہنے لگا اللہ اکبر، تم خوب جان لو تمہارے نبی کی زبان پر جتنے لوگوں کے نام آئے تمہارے رب نے انہیں شہادت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے، دشمن نبی کا، وہ یہودی ہو کر، وہ کافر ہو کر نبی کی بات پہ یقین کر رہا ہے، تو مسلمان ہو کے نبی کی بات پہ میں آپ یقین نہیں کرتے۔ کتنی شانوں والا، کتنی عظمتوں والا، کتنی عزت، کتنی بلندیوں والا نبی ہے۔ نبی تو نبی دور کی بات ہے، آج وہ ماں پردے کے اندر جو اپنے حقوق مانگ رہی ہے اور کہتی میرے حق پہ بات کرو، آج وہ ماں اپنے جوان بچے کو 100 روپیہ دے کے کہتی ہے جا داڑھی کٹا کے آ، چنگے ستھرے وال کٹا کے آ، جیسے بنوا کے آ، کیا تو نے جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے، جانور لگ رہا ہے، گدھا لگ رہا ہے، جٹے کٹا کے آ۔ جب داڑھی کٹا کے آتا اماں کہتی ہون انسان لگ رہا ہے۔ مدینے والے نے پیغام دیا اس ماں کو اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھے۔ تو نے نبی کی سنت پر انگلی اٹھا دی، اللہ نے تجھے آسمانوں سے کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ یہ کوئی عام ہے جسے آج جمعے کے دن تم نے کٹائی ہے اور جمعے کی نماز پڑھی، 2 علماء کرام فتویٰ، سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے اور رکھ کے کٹانا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو کٹا کر نماز کا ثواب ملے گا، لیکن داڑھی کٹانے کے گناہ۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ۔ احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، کہنے کا ثواب ہے، لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ۔ اور داڑھی تو دور کی بات ہے، تم کھجور کو کھجی بھی کہتے ہو، اگر کسی نے مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گیا، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس کا نکاح ہی قبول نہیں ہوگا۔ اتنی توہین میرے نبی کی۔ بس خدا کے واسطے میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو، مربوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اپنی گاڑی کو دیکھ کر، اپنے کاروبار کو دیکھ کر، اپنے بینک کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر ہنسنے والوں، تمہیں اپنے گھر، اپنے بچوں کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ مجھے ایک بات بتلاؤ، جو بچہ تمہیں مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا، اس سے امید رکھتے ہو وہ قرآن پڑھ کے تمہیں بخش کے جنت کا وارث بنائے گا؟ 7 بچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں تسی نوا دو جی، سانو آندہ کوئی نہیں۔ اسے چاہیے اللہ سے معافی مانگ کے مرے، بغیر معافی کے نہ مرے۔ یہ 7 بچے تیری قرآن خوانی میں 15 دے گے تو کھلوا دیں گے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، پوری برادری بیٹھ کے چیزیں پڑھتی ہوتی ہے، بیان سن رہی ہوتی ہے، ایک بچہ بھی تو نہیں بیٹھتا، سارے کو ادھر ادھر کو بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میں تو ہر مجمع میں رو کے کہتا ہوں میرے جوانوں، خدا کے واسطے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہیں بچپن میں، لڑکپن میں، کبھی گودی میں، کبھی کندھے پہ بٹھا کے، کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا۔ باپ کے مرنے کے بعد تمہیں نہلانے کا ایک ہی مرتبہ موقع ملے گا جب ابا مر جائے۔ خدا کے واسطے کسی مولوی صاحب کا، کسی مؤذن صاحب کا، کسی قاری صاحب کا، مامے تائے چاچے کا سہارا نہ لو، بلکہ اپنے ابا جان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ مولوی صاحب پانی ڈالے گا، کہے گا صاف ہو گیا جی، کفن لے کے آؤ، کفن لے کے آؤ۔ بچہ کہے گا بھائی یہاں پانی ڈال دے، بھائی یہاں پانی ڈال دے، پانی ڈالے گا۔ جب آپ کے چہرے کے پر ہاتھ پھیرے گا، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، پانی جائے گا، ہونٹ کھلیں گے، پانی جائے گا۔ یہ تیرا نور نظر تیری بے بسی کو جب بے کو دیکھ کے جب روئے گا، اگر تیرا ایک آنسو اسے پسند آ گیا، رب کعبہ کی قسم جنت الفردوس میں داخلے کا یہ آنسو کافی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تمہاری مرضی، تم قبر پہ کھڑے ہو کے عہد نامہ پڑھو، تمہاری مرضی، لیکن سارے نوجوانوں سے ہمارا تو ہے ہی نہیں۔
ہمارا تو آج سے کوئی 40 سال پہلے اتنے سے تھے. مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ہمارا رشتہ دار مجھے گودی میں اٹھا کے باپ کے جنازے پہ لے کے جا رہا تھا, اور میں نے کہا تھا ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یقین جانو پتہ نہیں اس نے 12 آنے یا 8 آنے میرے ہاتھ میں دیے. کہنے لگے کہیں نہیں شام کو ابو واپس آ جائے گا. اس وقت مجھے القاریہ تم القاریہ یہ سورج یاد ہے, جب میں استاد جی سے پڑھتا تھا. 2 دن بھائی انور منور شہید, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں باوضو لیکن نبی نماز نہیں پڑھی, انشاءاللہ پڑھوں گا, لیکن میرے عزیزو باوضو کہہ رہا ہوں. 2 دن میں مدرسے نہیں گیا. میرے باپ نے تیسرے دن مجھے خواب میں جوتیوں سے آ کے مارا اور کہا تو پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ مجھے اس دن کا سبق آج تک نہیں بھولتا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میرے استاد نے رو کے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے 12 آنے میرے ہاتھ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. اللہ اکبر. 5 پیسے کے سکے استاد نے میرے ہاتھ میں دیے تھے اور سر پر یوں کر کے ہاتھ پھیر کے پتہ نہیں کیا دعا دی تھی. او لوگو, روزانہ روٹی ملے نہ ملے لیکن قرآن اس زبان پر روزانہ ضرور آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, عظمت قرآن, شان قرآن. نعرہ تکبیر. ایک بچہ ان جیسا بنا کے چلے جاؤ, نمازیں یہ پڑھائے گا, قبر میں جنت کے میوے تم کھاؤ گے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں چھوڑ دو نفرت کی آگ جلانی, ان چنگاریوں میں سلگنا چھوڑ دو. ایک بچے کو قرآن کا وارث بنا دو, قبر میں نسلیں موج کریں گی, میدان معاشر میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. نبی 26ویں نمبر پر کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے, قرآن کے وارث 25ویں نمبر پہ کرسیوں پہ نبیوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے. جب اس باپ کو جسے دنیا میں قلو اللہ نہیں آتی, اس باپ کو 6 کلمے نہیں آتے, 2 تہمت بازنی نہیں آتی, اللہ کہیں گے تیرا بچہ کون ہے؟ کہ وہ حافظ قرآن کھڑا ہے. اللہ فرمائیں گے پھر تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو بھی تو آ جا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے لاؤ فرشتو وہ جنت کا تاج لے کے آؤ, ساری کائنات مل کے جس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کے باپ کو. یا اللہ اس سے تو قرآن کی 30ویں پارے کی 10 صورتیں تو نہیں آتی تھی. اللہ فرمائیں گے مجھے وہ وقت یاد ہے جب اپنے بچے کو سائیکل پر بٹھا کر گرمی میں مدرسے میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا. جب تیرا بچہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا اور تو اپنے بچے کو دیکھ کے مسکراتا تھا, اسی دل سے بندے تیرے قرآن پر ہنسنے خوشی کی وجہ سے اسی دن میں نے تیرے گھر کی طرف جنت کا دروازہ ہی کھول دیا تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت. ایک اپنے بچے کو خدا کے واسطے قرآن کا حافظ بنا دو, نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی, نسلوں کی اللہ عزت کرے گا اور نسلوں کی اللہ عزت کروائے گا. کیا خیال ہے, بناؤ گے اپنے بچوں کو؟ اللہ بیٹی دے تو بناؤ گے. اور آخری بات عرض کر کے جاؤں, تھوڑا سا گھر پہ بول کے جاؤں. یہاں بیٹھے کتنے سونے لگ رہے ہو, گھر میں بھی جا کے سونے رہا کرو. گلی میں ہنس رہے ہو, دکان پہ ہنس رہے ہو, مکان پہ ہنس رہے ہو, گھر میں جا کے رونا شروع کر دیتے ہو. قرضے چڑھ گئے, مر گیا, تو کہہ رہی ہنس, میں ہنسوں کہاں سے؟ صبح قرض دار آئیں گے, دکان پہ بیٹھ کے نہیں رویا تو؟ دوستوں کے سامنے کہہ رہا تھا یار 10 منٹ اور بیٹھ جا, بڑا مزہ آ رہا ہے, چھٹی خبر سنتے ہیں اور سنا کی ہو رہا ہے. گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پیر دی جتی ہیں تو, میں نے لگتا تو وڈن لگ گئی ہیں, دوسری لانے میں دیر نہیں کروں گا. یہ تو تیرے لیے بڑا ہلکا سا بول ہے. ماں باپ سے پوچھ جن کی دھی تیرے گھر میں آئی ہوئی ہے. اس بول پر خدا کی قسم کئی ماں باپ کے تو جنازے اٹھ جاتے. اور ساس سسر, اللہ اکبر, شوہر بیوی کا حال پوچھ لے, کچھ آوے گا تے نہیں, تیرے لیے جوڑا لے کے آیا. ساس کہہ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے تویز کرا کے لے کے آ گیا. میری یہ طویز بھی گئی تھی نا میں کہ اپنی ماں کے پاس, بڑی جادوگرنی ہے وہ طویز لے کے, اسے بیچاری کو پتہ ہی کون نہیں, تو جادوگرنی اسے بنا رہی. اگر عورت کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا ہو اور پھر وہ جادوگرنی بن جائے تو پھر اماں عائشہ کو کیا کہو گے جس کی گود میں سر رکھ کر کالی کملی والا دنیا سے جا رہا ہے. یہ کس سے جادو ابو بکر سے کرا کے لائی. اور توبہ کرو توبہ.
بیوی کو دوائی دلوانے کے لیے چلا گیا، محلے والے کرے رن مرید ہو گیا جی۔ اللہ اکبر، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سواری پر آپ نے فرمایا حفصہ بیٹھ جا، سیدہ حفصہ نے چھلانگ لگائی، جیسے مرضی زور ڈائی لگائی، بیٹھا نہ گیا۔ حضور کی طرف گھونگھٹ میں دیکھا، آپ نے فرمایا، کہنے لگی میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا عمر جا اپنی بیٹی کو جا کے بٹھا، فرمایا ٹھہر جا میں آ رہا ہوں۔ تشریف لے گئے، اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اٹھایا، پھر اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگایا، فرمایا حفصہ یہاں پیر رکھ کے کھڑی ہو جا اور آ کر بیٹھ جا، تاکہ دنیا والوں کو بتلاؤں محمد بیوی کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی عورتوں کی سردارن بنانے آیا۔ عصمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، ازواج محمد، رواداری اور آپس کا اچھا سلوک پیدا کرو۔ پھر سجوں کے قبر میں جاتے ہوئے اگر بھائی نے دیکھ کر جنازے کی چرپائی سے منہ پھیر لیا اور اس نے کہا جدو خوشی میں نہیں بلایا تو میں دی غمیج کیوں جاواں، یقین جانو اگر اللہ نے پوچھ لیا نا دنیا تیری میت پہ روئی تھی، بھائی کیوں نہیں آیا تھا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی میرے بھائی۔ بہنیں دروازے پر آئے، بھائی بن کے سلوک نہ کیا کرو، باپ بن کے سلوک کیا کرو۔ اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے تو بہن کا استقبال دروازے پہ ایسے کرو جیسے باپ دیکھ کے کھلا کرتا تھا۔ خدا کی قسم مرنے کی دیر ہے، جنت الفردوس میں جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ کریں گے سارے کوشش میرے بھائی، میری بات سے کسی کو دکھ تو نہیں ہوا میرے بھائی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، میری بات بھلی اچھی لگی نا تو کیا خیال ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی میں اور آپ نیت نہ کر لیں اور اپنے گناہوں والی زندگی سے سارے توبہ نہ کر لیں؟ 3 مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کامل